مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی حقانیت کو طعنے کی زبان کی بجائے تحقیق کی زبان میں بیان کرنا چاہیے۔ اور میں اس امر کا احساس کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارا پیغام حق محبت، پیار، نرمی اخلاق کے ساتھ پہنچنا چاہیے تھا، ہم اس میں قاصر رہے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح پہنچا نہیں سکے جس طرح کہ ہمیں پہنچانا۔ ہماری مجلسیں بھی مقابلے کی مجلسیں بن گئی ہیں اور ہمارے جلوس بھی مقابلے کے جلوس بن گئے ہیں۔ اور میری اپنی ایمان کے مطابق جلوس ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے، مجلس زیادہ تر ہوتی ہے اپنوں کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ذرا سنجیدہ طریقے سے اس پہ سوچیں۔ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگان نے یہ جو جلوس کا انداز ایجاد کیا، جس کے ذریعے ہم نکل گئے سڑکوں پر، ہم نکل گئے محلوں میں، ہم نکل گئے کوچوں میں، ہم نے اپنی امام بارگاہوں کو چھوڑ دیا اور ہم دوسروں کے محلوں میں گئے۔ کیوں گئے؟ ہم سے یہ سوال تو ہونا چاہیے نا کہ ہم دوسروں کے محلوں میں یہ جلوس لے کے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب اس انداز سے سوچتا ہوں، اسی جذبے کے ساتھ ہم جاتے ہیں جس جذبے کے ساتھ رسول اس گلی سے گزرتے تھے کہ جس گلی کی کوئی بڑھیا رسول پہ، یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ اس بڑھیا نے رسول اکرم کی ہتک اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو پھینک کر فقط ایک مرتبہ کی تھی یا بار بار کی تھی؟ جی بار بار کی تھی نا۔ تو یا رسول اللہ، جب ایک گستاخ بڑھیا نے ایک مرتبہ کی آپ کی ہتک کر دی ہے تو آپ دوبارہ کیوں جاتے ہیں؟ چلو دوبارہ کر دی ہے تو سے بارہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ شرفاء کا تو عموماً یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس گلی سے ان کی ہتک ہو وہ بار بار وہاں جائیں۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ عموماً تو شرفاء کا طریقہ یہ ہے نا کہ اگر کہیں ان کی کوئی ہتک کرے ایک مرتبہ جائیں گے، دوبارہ نہیں جائیں گے، بھی ادھر ہماری ہتک ہوتی ہے، لڑائی ہم نے نہیں کرنا ہے اور یہ لوگ بڑے گستاخ ہیں، یہ ہماری توہین کرتے ہیں، ہمیں ادھر سے نہیں جانا ہے، ہم راستہ بدل کے چلے جائیں گے۔ چلو دوبارہ بھی گزر جائیں تو سے بارہ نہیں جائیں گے۔ اور میں تو بات کر رہا ہوں عقل کل کی، میں تو بات کر رہا ہوں سراپا شرافت کی، میں تو بات کر رہا ہوں اس ہستی کی کہ جس کی ایک ایک نقل و حرکت کا نام اسلام ہے، جو سراپا دین ہے۔ تو اس ہستی کے متعلق آخر یہ سوچنے کی گنجائش تو ہمارے پاس ہونی چاہیے نا کہ اگر ایک بڑھیا بار بار یہ ہتک کرتی ہے رسول اللہ کی تو حضرت بار بار کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت اس دن کے منتظر ہیں، حضور اس دن کے منتظر ہیں کہ جس دن حضرت گئے اس نے اپنی ہتک و آمیز حرکت نہ کی، حضرت کے قدم تیز نہیں چلے، حضرت نے کوئی شکریہ الہی آج انجام نہیں دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جب بیان ہوا کہ اس نے کیوں نہیں حرکت کی تو بتایا گیا کہ آج وہ سخت بیمار ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے سے بھی لاچار ہے۔ اس لیے کیا حضرت نے یہ سن کر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج اسے میری گستاخی کی گرفت میں لے لیا، میری وہ روزانہ ہتک کرتی تھی اور آج تو نے اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا؟ کیا رسول اکرم نے ایسا کیا؟ نہیں، آپ کے سامنے ہے کہ رسول اکرم اپنے اخلاق حسنہ کے ساتھ اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے بستر کے کنارے چلے گئے اور جب اس کی پیار اور محبت کے ساتھ بیمار پرسی کی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر قدموں پہ رکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ پس معلوم ہوا کسی ایک بڑھیا کو بھی حق کی طرف لانے کے لیے اور پیغام حق اس تک پہنچانے کے لیے رسول گستاخوں کی گلیوں میں جاتے ہیں، ہتک اور توہین برداشت کرتے ہیں، لیکن پیغام حق پہنچاتے ہیں ان اخلاقی رویوں کے ساتھ اور ان پیارے انداز کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں وہ گستاخ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا میرے دوستو، اگر کوئی ہم سے پوچھو کیوں جاتے ہو جلوس لے کر،
حالانکہ تمہاری ہتک ہوتی ہے، حالانکہ تمہاری توہین ہوتی ہے، حالانکہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی توہین کو کچھ نہیں سمجھتے اس تبلیغ حق کے مقابلے میں، کہ جس تبلیغ حق کے لیے ہمیں اپنے بزرگان نے جلوس جیسی بہترین عبادت عطا فرمائی ہے۔ تو کیا خیال ہے جلوس میں شریک ہونے والے سفیر حسینیت ہیں یا لڑائی کے لیے جا رہے ہیں؟ تو جو رہے جلوس کی شرکت دراصل پیغام حسینیت کی ترویج کا مؤثر ذریعہ ہے، لہذا جو بندہ جلوس اعزاء میں شریک ہوتا ہے، آج وہ افسر بن کے شریک نہ ہو، آج وہ دولت مند بن کے شریک نہ ہو، آج وہ کسی دنیاوی خول کا شکار ہو کے شریک نہ ہو، آج سچا کربلائی اور سفیر حسینی کہ اس انداز سے شریک ہو کہ آج اس کا مزاج غسیلہ بھی ہے تو ٹھنڈا ہو جائے، اس کو بہت بڑا غصہ بھی بعض باتوں پہ آتا ہے تو آج غصے کو پینے کا وہ انداز اختیار کرے جو سید الانبیاء نے اختیار کیا تھا۔ اور اگر ایسا ہو تو ہم ستانے، چڑھانے، لڑنے اور فساد پھیلانے کے جذبے سے نہیں جائیں گے، ہم پیغام حسینی پہنچانے کے جذبے سے جائیں گے۔ گویا یہ وہ جذبہ ہے کہ جسے کربلا سے لے کے شام تک زہرا کی بیٹیوں نے دکھایا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے عزیز، میں اکثر اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دختر زہرا سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا مستجاب الدعوات بی بی ہے یا نہیں؟ جی ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم رخت سفر مانتے ہیں اس مزار کا توسل کرنے کے لیے جہاں رسول کی یہ بیٹی سوئی ہوئی ہے، جہاں اس کی ابدی راحت گاہ ہے۔ اللہ جانے کتنے ستم سہ کے، کتنے دکھ سہ کے، کتنے مظالم کی چکیوں سے گزر کے زہرا جائی وہاں پہنچی ہے اور وہاں ابدی نیند سو گئی ہے۔ ہم نہیں، دنیا کائنات کے سارے محبان حسینیت رخت سفر مانتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، بے شک اجر و ثواب اور زیارت مزار طیبہ کا ثواب حاصل کرنا یہ تو ہر ایک کی نیت ہوتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کوئی زائر مرد یا عورت نہیں جاتی ہے مگر کوئی نہ کوئی حاجت لے کے جاتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی استدعا لے کے جاتے ہیں، مگر توسل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بی بی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم فلاں مشکل کے شکار ہیں، ہم فلاں مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، تو مستجاب الدعوات ہے، تو وسیلہ اللہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی خدمت انسانیت و حسینیت کر کے گئی ہے کہ کائنات میں جس کی کوئی دوسری مثال ڈھونڈی نہیں جا سکتی۔ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہماری سفارش کر، ہمارے لیے وسیلہ بن جا اور ہماری شفاعت کے ذریعے ہماری مشکل کو آسانی مل جائے۔ عزادارو جب ایسا ہے تو میں پوچھتا ہوں 14 صدیاں بعد جس کی زری پہ جانا آج ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے، جب وہ خود زندہ تھی تو کیا وہ مستجاب الدعوات نہ تھی؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دنیاوی ظاہری مشکلات سے حلالی کے لیے اللہ سے التجا نہیں کر سکتی تھی؟ آپ ہی مجھے فرمائیے، اگر بنت زہرا ہاتھ اٹھاتی اور کہتی اے میرے اللہ میری چادر نہ چھننے ماں، عموماً شرافت ماں بیویوں کی یہی التجا ہوتی ہے، اللہ میرے اوپر ایسا وقت نہ آئے جب میری حرمت کو کوئی حرف کا شکار ہونا پڑے، جب میری عزت
عزت پہ کوئی مشکل بن جائے تو کتنا سخت لمحہ ہے وہ جسے حضرت سجاد نقل کرتے ہیں۔ میں بستر بیماری پہ تھا، باہر سے آواز آئی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید ہوئے، سر مظلوم تن سے جدا ہوا، زمین میں زلزلہ اور آسمان سے خون برسنے لگا۔ ایسے میں جو بیویاں کبھی کبھی ذوالجناح کو دیکھنے کے لیے باہر آتی رہی تھی، جب آواز آ گئی الا قتل الحسین بکربلا تو علماء مقتل لکھتے ہیں اب بیویاں سہم کے خیموں میں چھپ گئی، اور جو کوئی سہارا نہ تھا، یہ شرافت مآب بیویاں کریں تو کیا کرے، ان پردے کے خیموں کے اندر چھپ کے سہم کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی اب جو کوئی نہیں رہا، اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ہائے عزادارو، کسی پردہ دار شریف باعفت پاک دامن باعزت خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر مشکل مرحلہ اور کون سا ہوتا ہے جب وہ اس کیفیت کے شکار ہو جائے۔ اور حضرت سجاد فرماتے ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ نیزہ بردار فوجیوں کے ایک دستہ بغیر اذن کے اندر گھسا، سید الانبیاء کا وہ گھر اور جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کبھی نبی کے گھروں میں بغیر اذن کے نہ جانا۔ آج نبی کی بیٹیاں ہیں، زہرا جائیاں ہیں، اپنے کم خیموں میں سہمی ہوئی، چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کوئی اذن نہیں، کوئی اجازت نہیں، لٹیرے ڈاکو فوجی درندے لیکن نیزے گھسے ان گھروں میں جن میں زہرا جائیاں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ذرا بتا سید سجاد نے یہ منظر کیسے دیکھا، امام زین العابدین نے یہ منظر کیسے دیکھا؟ اسی لیے کتب مقاتل نے یہ لکھا، امام فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا جو ہی وہ ظالم اندر گھسے، اب ان شرافت مآب بیویوں کا منظر کیا تھا؟ الفاظ روایت یہ ہیں میں نے دیکھا ہن یلذن بعضہن ببعض، بیویاں ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئے، بیویاں ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے پناہوں میں عزاداروں یہ کوئی معمولی مشکل نہ تھی۔ کبھی سوچتا ہوں شاید جو عمر رسیدہ بیویاں ہوں گی وہ سامنے آ گئی ہوں گی، اور جو جوان دختران پیغمبر ہوں گی وہ ان معمر بیویوں کی پشت کے پیچھے اپنی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے چھپ گئی ہوں گی، لیکن کیا یہ ان کی مشکل کو آسان کر سکا؟ کیا بچ گئی بیویاں؟ ہائے ہائے لٹ گئی چادریں، چل گئے دیوار، جل گئے خیمے، بکھر گئے بچے، آواز تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، اور آواز تھی واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا حجاب۔ عزادارو میں پوچھتا ہوں کیا بیویاں اگر اللہ سے دعا مانگتی خداوندہ ہمارا پردہ نہ چھننے پائے، ہمارے ہاتھ رسن بستہ نہ ہونے پائے، ہمیں ابن زیاد جیسے کمینوں کے سامنے قیدی بن کے پیش نہ ہونا پڑے، تو کیا خیال ہے یہ دعائیں منظور ہوتی یا نہ ہوتی؟ قبول ہوتی یا نہ ہوتی؟ یقیناً قبول ہوتی، اور یقیناً مسبب الاسباب ایسے اسباب بنا دیتا جس سے یہ ظلم نہ ہو سکتا۔ لیکن کیوں نہیں یہ دعائیں مانگی زہرا جائیوں نے، کیوں نہیں یہ التجا بارگاہ الہی سے کی؟ معلوم ہوتا ہے بیویاں جانتی تھیں
آج جو ذمہ داری ہماری گردن پر ہے، جو فریضہ ہم نے نبھانا ہے، وہ فریضہ اپنے آپ کو ان مصائب و مظالم سے دعاؤں کے ذریعہ نجات حاصل کرنے سے پورا نہیں ہوتا۔ آج ہم نے صبر کے ذریعہ اس مصیبت کو ادا کرنا ہے۔ آج ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، کوفہ و شام کے بازار اور دربار ہوگے، ابن زیاد کا بدماشوں سے بھرا ہوا دربار ہوگا، یزید کا ظالموں سے بھرا ہوا دربار ہوگا، اور اس میں ہوگی رسن بستہ زہرا جائیاں، لیکن اس انداز سے تبلیغ حسینیت کرے گی کہ قیامت تک یزیدیت کو شکست ہو جائے گی اور حسینیت زندہ باد ہو جائے گی۔ عزادارو، یہی وہ سنت ہے جو آج اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ چلو ہم اس منزل تک مجبور نہیں ہیں، لیکن مشن وہی ہے، مقصد وہی ہے، تبلیغ پیغام حسینیت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پیغام کو اپنے پورے عوام، ماتمداران، نوحہ خانان اور ان تمام جلوس کے شرکاء کے درمیان اس حد تک پھیلانا چاہیے کہ یہ بہت بڑا منصب ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جو تمہیں رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اس مقام کو نبھانے کے لیے اخلاقیات ہمارے درست ہونے چاہیے، جذبات ہمارے ٹھنڈے ہونے چاہیے، اور اس انداز سے میدان میں وارد ہونا چاہیے کہ ہم دشمنوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ جائیں، ناواقفوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ حق سے آشنا کرنے کے لیے جائیں۔ اس کی دو نتیجے نکل سکتے ہیں، یا آشنائے حق ہونے کے بعد وہ حق پرست ہو جائیں گے اور حق پر آ جائیں گے، اگر نہیں بھی آئیں گے تو اتمام حجت پورا ہو چکا ہوگا، اور کل وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے مؤثر انداز سے سمجھایا نہ تھا کہ کربلا کیا ہے، سمجھایا نہ تھا کہ اہل بیت کیا ہیں، سمجھایا نہ تھا کہ حسین مولا کا پیغام کیا ہے۔ اس لیے میری امید ہے کہ ہم سب مل کر اس پہلو پر غور کریں گے اور رب العزت سے التجا کریں گے، خداوندہ ہمیں پیغام حسینیت کے مروج ہونے کا صحیح حق ادا کرنے میں اپنی مدد نصیب فرما، اور اس سلسلہ جلوس ازا کو زیادہ سے زیادہ محفوظ، مصون اور ترقی دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔